الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا۔ ترجمہ: نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ خدا کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کو یہ خیال تھا کہ ہم خدا کے خاص بندے ہیں، جن گناہوں پر خلقت پکڑی جائے گی ان گناہوں پر ہم نہ پکڑے جائیں گے۔ ہمارے پیغمبر ہماری حمایت کر کے، ہماری سفارش کر کے ہم کو بچا لیں گے۔ اور یہاں یہ بات جو ہے واضح طور پر آ گئی کہ جس طرح سے ان کی جھوٹی آرزویں اور ان کی وشفل تھنکنگ جو تھی وہ عبث تھی، اسی طرح سے مسلمان اگر یہ کام کرے گا تو اس کی بھی یہ وشفل تھنکنگ جو ہے وہ عبث ہوگی۔ اور یہاں پر یہ تنبیہ آ گئی کہ یہود و نصارہ کی طرح تم لوگ بھی بے بنیاد خواہشات اور خوش کن آرزوؤں یعنی وشفل تھنکنگ کے عادی ہو جاؤ گے۔ شفاعت کی امید پر تم بھی حرام خوریاں کرو گے، اللہ کی نافرمانیاں جیسی کچھ انہوں نے کی تھیں تم بھی کرو گے، لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون اٹل ہے، بدلے گا نہیں۔ تمہاری خواہشات سے تمہاری آرزویں اور تمہاری تمنائیں جو ہیں وہ جتنی بھی ہوں ان سے کچھ نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح سے جیسے اہل کتاب کی خواہشات سے ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برے کام کرے گا اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی۔ یہ نہایت سخت الفاظ ہیں، اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں اس قانون میں نرمی کا ایک پہلو موجود ہے، یعنی بعض اوقات جو ہے بدی کے منفی اثرات کو نیکی دھو دیتی ہے، لیکن اس آیت کی روح سے برائی کا حساب تو بہرحال ہو کر رہنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان سے جس بدی کا ارتکاب ہوا وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے، اس کا احتساب ہو کر رہے گا۔ اگر کسی نے غلطی کی پھر صدقے دل سے توبہ کر لی اور اس کے سبب اس کی بدی کے اثرات بھی جاتے رہے تب بھی معاملہ اکاؤنٹ فور ضرور ہوگا۔ توبہ کو دیکھا جائے گا کہ آیا توبہ واقعتاً سچی تھی، توبہ کرنے والا اپنے کیے پر نادم ہوا تھا، واقعی اس نے عادت بد کو چھوڑ دیا تھا، یا صرف زبان سے ہی جو ہے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی گردان ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ نافرمانی اور حرام خوری بھی جوں کی توں چل رہی تھی۔ تو احتساب کے کٹہرے میں ہر شخص اور ہر معاملے کو لایا جائے گا اور کھرا کھوٹا دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر جو مجرم پایا گیا اس کے لیے سزا ضرور ملے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری آنکھیں ابھی بھی کھول دے، ابھی بھی وقت ہے، ہم زندہ ہیں، اور ابھی ہم کو جو ہے ان امور کو سمجھنے والا بنا دے، کیونکہ وہاں پر جو ہے اللہ کی عدالت کے اندر کوئی جو ہے کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، اور جو ہے وہاں پر اللہ سبحانہ تعالی ہی جو ہے فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم کو جنتیوں میں داخل کر دے اور ہم کو دوزخیوں سے دور کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔